الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذین یستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں، ان تؤدوا الامانات الی اہلها، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں ان تؤدوا الامانات، یہ کہ تم ادا کر دو امانتوں کو، الی اہلها، ان کے اہل کی طرف، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان، أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، یہ کہ تم فیصلہ کرو عدل کے ساتھ. إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُمْ بِهِ، بے شک اللہ تعالیٰ کتنی اچھی چیز ہے وہ واعظ کر رہا ہے تمہیں جس کے ساتھ. نعمہ، نعمہ ما ہے، دو الفاظ ہیں، ایک نعمہ اور ایک ما، تو ان کو ملا کر نعمہ. یہ ادغام ہو گیا ہے میم کا میم میں، ادغام ہو جائے تو شد آ جاتی ہے، اصل میں دو میم ہے. نعمہ نعمہ ما، نعمہ کہتے ہیں اچھی چیز کو اور بئس کہتے ہیں بری چیز کو. تو نعمہ کتنی ہی اچھی ہے، ما جو، تو ان دونوں کو اگر ملا دیں گے، میم کا میم میں ادغام کر دیں گے تو ایک میم رہ جائے گی اور اس پہ شد آ جائے گی اور پھر عین پہ زیر آ جائے گی. ان اللہ نعمہ، بے شک اللہ تعالیٰ کتنی اچھی چیز ہے جو یعظو، واعظ سے ہے، واعظ یعظ، وہ نصیحت کرتے ہیں تمہیں، تمہیں بھی ساتھ اس کے. ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ ہیں بہت سننے والے، بہت دیکھنے والے. تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے دو بہترین چیزوں کا حکم دیا ہے، دو بڑے بڑے اولو العزم معاملات کا حکم دیا ہے جن کے اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے، بڑی قدر ہے، اور جن میں اللہ کی نافرمانی کرنا اللہ کو بہت ناراض کرتا ہے. ان میں سے پہلی چیز، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم ادا کرو امانتوں کو ان کے اہل کی طرف، یعنی امانت کو اس کے اہل کی طرف لوٹاؤ. اس کے اہل سے مراد یعنی جو اس امانت کو تم نے جس سے امانت لی ہے، جس نے تمہیں کوئی چیز دی ہے بطور امانت، تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اس امانت کو جس کی امانت تھی اس کی طرف لوٹا دو، اس مالک کی طرف واپس لوٹا دو. کسی نے تمہیں قرض دیا، کسی نے کوئی اور چیز وقتی طور پہ تمہارے حوالے کی، بطور امانت تمہیں دی، تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اس امانت کو اس کے اہل، اس کے مالک کی طرف لوٹا دو. یہ بہت ضروری ہے، اس کی بہت اہمیت ہے. یہ ایمان والوں کی علامت ہے. ایمان والے امانتوں کو ادا کرتے ہیں، ایمان والے عہد کی پاسداری کرتے ہیں. اللہ نے سورہ مؤمنون، جس کے شروع میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کی صفات بیان کی ہیں، قد افلح المؤمنون، پھر آگے اللہ نے ایمان والوں کی صفات بیان کی ہیں، تو وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، وہ لوگ جو اپنی امانتوں کا اور اپنے عہد کا دھیان رکھتے ہیں.
اپنی امانتوں کی رعایت رکھتے ہیں، اپنے عہد کی رعایت رکھتے ہیں، دھیان رکھتے ہیں، امانتوں میں خیانت نہیں کرتے، عہد کی بدعہدی نہیں کرتے، وعدہ نہیں توڑتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امانت میں خیانت کرنا، وعدہ کی خلاف ورزی کرنا، یہ منافق کی علامت ہے۔ بعض احادیث میں منافق کی 3 علامتیں، بعض احادیث میں 4 علامتیں قرار دی گئیں۔ آیت المنافق 3، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، بعض احادیث میں 4 کا ذکر ہے، تو ان میں امانت میں خیانت کا ذکر موجود ہے، اور ان میں وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اذا اؤْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب امانت دی جائے تو وہ خیانت کرے، وہ امانت کے مالک کے پاس امانت لوٹائے نہ واپس، خود اسے ہتھیا لے، یا پھر دوسری جو وعدے کی خلاف ورزی کرے، اور پھر تیسری علامت جھوٹ بولنا بھی ہے، اور چوتھی علامت بعض احادیث میں جھگڑے کے وقت انسان اپنے اوپر کنٹرول نہ کرے اور انسان پھٹ پڑے، گالیوں کا طوفان اس کے منہ سے نکلے اور انسان اپنے اوپر کنٹرول نہ رکھ سکے۔ تو بہرحال امانتوں کو لٹانا یہ بہت بڑی صفت ہے، اور جو چیز سب سے پہلے اس امت سے اٹھے گی وہ بھی امانت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس امت میں سب سے پہلے امانت اٹھے گی، اور آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ جب امانت دار لوگ دیکھے جائیں گے، امین لوگوں کو تلاش کیا جائے گا، تو خال کسی علاقے میں کوئی ایک امانت دار ملے گا، لوگ کہیں گے دیکھو فلاں علاقے میں فلاں شخص امانت دار ہے، سارے ہی خائن ہوں گے والعیاذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ بڑا تاکیدی حکم دیتے ہیں کہ تم امانتیں ادا کر دو ان کے اہل کی طرف۔ تو امانتیں ادا کر دو ان کے اہل کی طرف، اس سے مراد امانتیں ان کے اہل کی طرف، ان کے مالکوں کی طرف لوٹا دینا، یہ بھی مراد ہے، اور اس سے یہ مراد بھی ہے کہ کوئی عہدہ، کوئی مقام اسی کو دیا جائے جو اس عہدے اور اس مقام کا اہل ہو، یہ بھی امانتوں کو ان کے اہل کی طرف لوٹانا، اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ کوئی منصب، کوئی عہدہ اگر کسی کو دیا جائے تو وہ کسی اس عہدے اور منصب کے اہل شخص کو دیا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک شخص کسی عہدے کا اہل نہیں ہے، کسی منصب کا اہل نہیں ہے، لیکن رشوت کی وجہ سے، سفارش کی وجہ سے، قرابت داری کی وجہ سے، دنیاوی مفادات کی وجہ سے اسے وہ منصب دے دیا جائے، یہ بھی امانت میں خیانت، اس کی بھی وہی وعید ہے جو امانت میں خیانت کی وعید ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس آیت کریمہ کا شان نزول وہ واقعہ ہے کہ جب فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہو گیا، اب مکہ مکرمہ کی ساری عمارت، ساری حکومت، سارا اختیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آ گیا، تو آپ نے حضرت عثمان بن طلحہ کو بلایا۔ حضرت عثمان بن طلحہ یہ وہ تھے کہ جو ان کا خاندان وہ خانہ کعبہ کا کلید بردار تھا، خانہ کعبہ کی چابیاں ان کے پاس، ان کے خاندان کے پاس چلی آ رہی تھی، اور یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمان ہو چکے تھے۔ اب بعض لوگوں کا خیال یہ تھا کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سارا اختیار ہے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور شخص کو یہ اعزاز دیں گے، یہ خانہ کعبہ کی نگرانی اور خانہ کعبہ کی چابی بہت بڑا اعزاز ہے، آپ اپنے کسی رشتہ دار کو، اپنے کسی قریبی کو دیں گے، لیکن آپ نے حضرت عثمان بن طلحہ کو بلایا اور آپ نے فرمایا کہ یہ تمہاری امانت ہے، تم ہی اس کو رکھو۔ آپ نے وفا، امانت اس کے اہل کی طرف واپس لوٹا دی، حالانکہ آپ کے پاس پورا اختیار تھا کہ آپ اس کو اپنے کسی رشتہ دار کو دے دیتے۔ تو اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ایک آیت کریمہ کا کوئی شان نزول ہو، کسی مخصوص موقع پر کوئی آیت کریمہ نازل ہو،
اس شان نزول سے اس آیت کریمہ کو سمجھنے میں تو مدد ملتی ہے ضرور، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آیت کریمہ صرف اس واقعے کے ساتھ خاص ہو۔ علماء کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب۔ ایک مشہور قاعدہ ہے اسباب نزول کے حوالے سے، تفسیر قرآن کے حوالے سے، کہ لفظوں کے عموم کا اعتبار ہوگا، نہ کہ کسی خاص واقعے کا اعتبار ہوگا۔ العبرۃ بعموم اللفظ، العبرہ یعنی اعتبار ہوگا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب۔ مشہور قاعدہ ہے تفسیر کا اسباب نزول کے حوالے سے خاص طور پر۔ کیا مطلب ہے اس قاعدے کا؟ بڑا اہم قاعدہ ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے، یا اس کے مفہوم کو یاد رکھنا چاہیے۔ لفظ کے عموم کا اعتبار ہوگا، یعنی اگر شریعت میں چاہے کسی خاص واقعے کے پس منظر میں، کسی خاص شخصیت کے پس منظر میں کوئی آیتیں نازل ہوئی ہوں، کوئی اللہ کا حکم اترا ہو، تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس حکم کے الفاظ عام ہیں کہ خاص ہیں۔ اگر اس حکم کے الفاظ خاص ہیں تو وہ حکم خاص ہے۔ مثال کے طور پر اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ حکم نبی کے لیے خاص ہے، قرآن کی آیت میں ہو، جیسے قرآن کریم میں ایک جگہ آتا ہے وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اگر کوئی مومن عورت اپنے آپ کو نبی کے لیے ہبہ کر لے تو نبی اس سے نکاح کر سکتا ہے بغیر ولی کے۔ کوئی عورت اپنے آپ کو نبی کے لیے ہبہ کر سکتی ہے، اپنے آپ کو نبی کے سامنے پیش کر سکتی ہے، اگر نبی کو خواہش ہو کہ نبی اس سے نکاح کرے تو نبی اس سے نکاح کر لے بغیر ولی کے۔ فرمایا خالصۃ لک، کیونکہ نبی خود ولی ہوتا ہے، نبی خود پوری امت کے لیے باپ کے حکم میں ہوتا ہے، تو جب نبی موجود ہے تو پھر ولی کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی عورت اگر اپنے آپ کو نبی کے لیے پیش کرے، نبی سے شادی کی خواہش کا اظہار کرے، یہ اعزاز حاصل کرنا چاہے کہ وہ ام المؤمنین بن جائے، تو ایک عورت یہ کہہ سکتی ہے نبی کے سامنے آ کر، اور نبی بھی اس عورت سے شادی کر سکتا ہے ولی کے بغیر بھی۔ فرمایا خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ خالص ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے، مومنوں کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ کوئی عورت کسی مومن، کسی بڑے عالم، کسی بڑے ولی کے سامنے کوئی مومن عورت اپنے آپ کو پیش کرے اور وہ ولی اس سے شادی کر لے ولی کے بغیر، وہ شخص اسے شادی کر لے ولی کے بغیر، یہ کسی امتی کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے، یہ صرف نبی کے لیے ہے۔ جب الفاظ کے اندر ہی خاص حکم آ گیا کہ یہ حکم نبی کے لیے خاص ہے، مومنوں کے لیے نہیں ہے، یہاں اس کی بات نہیں ہو رہی۔ واقعہ خاص ہے، الفاظ بھی خاص ہیں۔ ایک مخصوص عورت کا واقعہ ہے جس نے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا تھا کہ آپ مجھ سے شادی کر لیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی نہیں کی اس سے، آپ نے اس کی شادی کسی اپنے صحابی سے کروا دی۔ لیکن یہ جو حکم اترا ایک مخصوص واقعہ کے پس منظر میں، سورہ احزاب کی یہ آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس میں لفظ عام نہیں ہے، اس میں لفظ خاص ہے کہ یہ نبی کے لیے خاص ہے، مومنوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ ایک واقعے کے پس منظر میں یہ آیت اتری اور آیت کے الفاظ بھی خاص ہیں، لیکن اکثر اوقات قرآن کریم میں کوئی آیتیں اترتی ہیں، کوئی اللہ کا حکم اترتا ہے کسی مخصوص واقعہ کے پس منظر میں، لیکن آیت کے الفاظ عام ہوتے ہیں۔ جیسے چوری کا واقعہ ہوا تو چوری کی آیتیں اتر آئیں، زنا کا واقعہ ہوا زنا کی آیتیں اتر آئیں، لیان کا واقعہ ہوا لیان کی آیتیں اتر آئیں، یہ حضرت عثمان بن طلحہ والا واقعہ ہوا تو اللہ نے آیتیں اتار دیں، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ امانتوں کو ان کے اہل کی طرف لوٹاؤ۔ اب اگر آپ الفاظ دیکھیں آیت کریمہ کے، یہ آیت کریمہ ہو یا دیگر آیات جو میں نے مثالیں پیش کی ہیں، چوری کا واقعہ ہو، السارق والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد ہو یا عورت ان کے ہاتھ کاٹ دو، عام لفظ ہے۔ یہ واقعہ کسی مخصوص پس منظر میں اترا ہے، کسی مخصوص شخص کے پس منظر میں اترا ہے۔ جب آیت کے الفاظ عام ہیں تو
اس آیت کے حکم کو صرف اس شخص کے ساتھ خاص نہیں کیا جائے گا، یہ قیامت تک کے لیے یہ حکم عام ہو جائے گا۔ زنا کے احکامات کسی مخصوص پس منظر میں اترے تھے، لیکن اس کے الفاظ عام تھے۔ جب زنا کے بارے میں اللہ نے وحی اتاری، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، کوئی زانی مرد ہو، زانی عورت ہو یا زانی مرد ہو، فاجلدوا کل واحد منہما، ان میں سے ہر ایک کو کوڑے لگا دو، مئۃ جلدہ، 100 کوڑے۔ واقعہ خاص ہے، الفاظ عام ہیں، جو بھی زانی مرد ہو عورت اس کے ساتھ یہ معاملہ کرو۔ لیان کا معاملہ ہے تو عام الفاظ اترے کہ جو بھی اپنی بیویوں پر الزام لگائیں، گواہ نہ ہوں تو پھر 4 گواہیاں دینی ہیں، پھر یہ کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے۔ یا یہاں اگر عثمان بن طلحہ کے بارے میں رضی اللہ عنہ اور ارضاہ کے بارے میں یہ آیت کریمہ اتری کسی مخصوص پس منظر میں، لیکن الفاظ عام ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل کی طرف لوٹا دو۔ اللہ نے کسی ایک شخص کی بات نہیں کی تو پھر کیا کریں گے؟ العبرۃ بعموم اللفظ، لفظ کے عموم کا اعتبار ہوگا، کسی خاص واقعے کا اعتبار نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ یعنی اس آیت کے حکم کو کسی مخصوص شخص کے ساتھ خاص نہیں کیا جائے گا اگر الفاظ عام ہیں۔ اگر گھر میں کوئی مہمان آتا ہے اور بچے مہمان کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کرتے تو باپ بچوں سے کہتا ہے، ماں بچوں سے کہتی ہے کہ جب بھی مہمان آئے تو مہمان کا احترام کیا کرو۔ تو کیا ہم کہیں گے کہ اگر آئندہ کوئی اور مہمان آ جائے تو بچے اس کا دھیان نہ کریں اور ماں باپ پوچھیں تو وہ کہیں وہ آپ نے تو اس مہمان کے بارے میں خاص کہا تھا؟ وہ کہیں گے نہیں، ہم نے تو وہ واقعہ ہوا تو ہم نے اس کے پس منظر میں تمہیں ایک عام ہدایات دی تھی، جب بھی مہمان آئے تو اس کے ساتھ دھیان کیا کرو۔ ہاں کوئی باپ کہے کہ جب بھی یہ شخص آئے تو اس کا اہتمام کرنا، اب یہ الفاظ خاص ہو گئے۔ لیکن اگر الفاظ عام ہیں تو پھر لفظوں کے عموم کا اعتبار ہوگا، خاص سبب، خاص شان نزول کا اعتبار نہیں ہوگا۔ شان نزول سے میں ذکر کر رہا ہوں کہ شان نزول کی بہت اہمیت ہے، اس سے ایک واقعے کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے، لیکن اگر ایک مخصوص وجہ سے اگر آیت کے الفاظ عام ہوں تو پھر اس آیت کا حکم رہتی دنیا کے لیے عام ہوگا۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ حکم تو بس فلاں کے ساتھ خاص تھا۔ اصل میں یہ بہت زبردست قاعدہ ہے، بہت اہم قاعدہ ہے۔ بعض لوگ اس قاعدے کو سمجھتے نہیں ہیں تو قرآن و سنت کے احکامات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ ہی خاص کر دیتے ہیں۔ جہاد کی بات ہو، یہ تو بنی اسماعیل کے لیے حکم تھا۔ اللہ تو فرما رہے ہیں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، لڑائی کرو، قتال کرو حتیٰ کہ فتنہ نہ رہے۔ حکم عام ہے، نہیں یہ تو فلاں پس منظر میں آیت اتری تھی۔ غامدی صاحب اور ان جیسے لوگ جو لوگوں کی دین سے اور دین کے احکامات سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، داڑھی کا حکم ہو، کوئی پردے کا حکم ہو، بھئی وہ تو اصل میں وہ گرم موسم تھا تو وہ یہاں ان کو نہ وہ گرمی لگتی تھی اور تپش لگتی تھی، تو اس دور کے لیے یہ حکم دیا کہ مرد جو ہے نا وہ داڑھی رکھیں، عورتیں حجاب کریں، یہ کریں وہ کریں۔ آپ الفاظ دیکھیں، الفاظ کیا ہیں؟ عاف اللحیٰ، داڑھی کو معاف کرو، قص الشوارب، مشرکین کی مخالفت کرو، یہود کی مخالفت کرو۔ حکم آپ دیکھیں، الفاظ دیکھیں، اگر الفاظ عام ہیں تو اس کو خاص کیوں کیا جائے گا؟ اس کو کسی واقعے کے ساتھ خاص نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ آیت کریمہ اگرچہ عثمان بن طلحہ کے بارے میں ہے لیکن حکم عام ہے کہ جو بھی امانت ہو وہ امانت اپنے اہل کی طرف لوٹانی چاہیے۔ کسی نے امانت دی ہے، امانت لوٹائی جائے گی۔ اور اس سے مراد جیسے میں نے ذکر کیا کہ کوئی منصب، کوئی اختیار ہو تو وہ اہل شخص کو دینا چاہیے۔ وہاں قرابت داری، وہاں رشوت، دنیاوی مفادات کی وجہ سے اپنے کسی عزیز کو وہ منصب دے دینا، کوئی شخص اس سے زیادہ اہلیت رکھتا ہے اس کو چھوڑ کر، یہ بھی خیانت ہے، یہ بھی اس آیت کریمہ کی مخالفت ہے۔ دوسرا بڑا حکم جو اس آیت کریمہ میں دیا گیا ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اللہ تمہیں یہ بھی حکم دیتا ہے کہ جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان تو تم عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ عدل اسلام کا بہت بڑا حکم ہے۔ اسلام عدل کی بات کرتا ہے، اسلام برابری کی بات نہیں کرتا۔ بعض لوگ برابری کی، مساوات کی بات کرتے ہیں، اسلام مساوات کی بات نہیں کرتا، اسلام عدل کی بات کرتا ہے۔ عدل میں اور مساوات میں، برابری میں کیا فرق ہے؟ عدل کا مطلب ہے کہ مختلف حالات میں مختلف لوگوں کے ساتھ، مختلف جنسوں کے ساتھ
جس چیز میں زیادہ حکمت ہے وہ معاملہ کیا جائے. مرد عورت ہیں میاں بیوی، تو اسلام عدل کی بات کرتا ہے کہ اللہ نے مردوں کے کچھ فرائض رکھے ہیں، کچھ ذمہ داریاں رکھی ہیں، کچھ حقوق رکھے ہیں. اللہ نے عورتوں کے کچھ حقوق، کچھ ذمہ داریاں رکھی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ جو حقوق فرائض مردوں کے ہیں وہی حقوق فرائض عورتوں کے ہوں، یہ ضروری نہیں ہے. مردوں کے حقوق و فرائض، مردوں کی جو جسمانی ساخت ہے اللہ نے ان کو جس مقصد کے لیے بنایا ہے، جیسے اللہ نے ان کا جسم بنایا ہے اللہ نے ویسے ان کے حقوق و فرائض رکھے ہیں. اور عورتوں کو اللہ نے جیسا بنایا ہے اللہ نے ان کے حقوق و فرائض ویسے رکھے ہیں. اسلام مساوات کی، بڑے چھوٹے کی مساوات کی، باپ بیٹے کی مساوات کی، میاں بیوی کی مساوات کی بات نہیں کرتا. اسلام عدل کی بات کرتا ہے، اور یہ اسلام کا بہت بڑا اصول ہے عدل. جیسی ضرورت ہے اور جیسے حالات ہیں اور جو شخصیت ہے اس کے مطابق معاملہ کرنا. کیا خیال ہے نبی کے اور امتی کے ایک جیسے حق ہیں؟ نبی بلائے اور امتی بلائے ایک جیسی بات ہے. اللہ فرماتے ہیں لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. رسول کی پکار کو اور اپنے میں سے کسی شخص کی پکار کو ایک جیسا نہ سمجھو. رسول کا حکم ہو اور کسی اور شخص کا حکم ہو، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. عدل کی بات تو یہ ہے رسول کو پکارنا ہو یا کسی عام شخص کو پکارنا ہو ایک جیسے نہیں پکارا جائے گا. مساوات کی بات نہیں ہوگی. باپ ہو اور بیٹا ہو، باپ باپ ہے، بیٹا بیٹا ہے، استاد استاد ہے، شاگرد شاگرد ہے، بڑا بڑا ہے، چھوٹا چھوٹا ہے، وزیر اعظم وزیر اعظم ہے، عام شخص عام شخص ہے. تو ہر شخص کو جو اس کا حق ہے اس کے حالات کے مطابق وہ اس کو دیا جائے. اللہ عدل کی بات کرتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. اللہ عدل کا حکم دیتے ہیں، احسان کا حکم دیتے ہیں، اللہ قریبی رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتے ہیں. اور یہاں بھی فرمایا کہ اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو. عدل کے ساتھ فیصلہ کیا ہے؟ جو اللہ کا حکم ہے اس حکم کے مطابق فیصلہ کیا جائے. اللہ کے سارے احکامات عادلانہ ہیں. اللہ کی ساری باتیں حکمت پر مبنی ہیں، علم پر مبنی ہیں. اللہ کا کوئی حکم اللہ معاف کرے اس میں ظلم زیادتی نہیں ہے. وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا. آپ کے رب کا ہر کلمہ، ایک ایک کلمہ آپ کے رب کا وہ سچائی اور عدل پر مبنی ہے. تو لوگوں کے درمیان فیصلہ اگر ہوگا تو عدل کے ساتھ فیصلہ ہوگا، انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا. یہ اسلام کا بہت بڑا حکم ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ مسلمان تو مسلمان، کافر بھی بالمقابل آ جائے گا تو انصاف تو کافر کے ساتھ بھی کرنا ہوگا، عدل تو کافر کے ساتھ بھی کرنا ہوگا. کسی سے آپ کی دوستی ہے تو دوستی ہے، کسی سے دشمنی ہے تو انصاف اور عدل تو دشمن کے ساتھ بھی کرنا ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا. اے ایمان والو انصاف کے ساتھ قائم ہو جاؤ اللہ کے لیے، انصاف کے ساتھ گواہیاں دینے والے. ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا. تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس پر نہ ابھارے کہ عدل نہ کرو. اگر کوئی دشمن قوم آ جائے تو یہ نہیں کہ دشمن کے ساتھ عدل نہیں ہوتا، عدل تو وہاں بھی کرنا ہے. اعدلوا هو اقرب للتقوى. عدل کرو وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. دوسری آیت میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. اے ایمان والو کونوا قوامین بالقسط، انصاف کو قائم کرنے والے بن جاؤ، بہت قائم کرنے والے بن جاؤ. شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہیاں دینے والے بن جاؤ. ولو علی انفسکم، چاہے تمہارے جانوں کے خلاف کیوں نہ ہو. او الوالدین، چاہے ماں باپ کے خلاف کیوں نہ ہو. او الاقربین، یا پھر قریبی رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ ہو. ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما. کوئی غنی ہے یا کوئی فقیر ہے تو کسی کے غنی ہونے کی وجہ سے اس کے حق میں فیصلہ نہیں کیا جائے گا، اور نہ کسی کے فقیر ہونے کی وجہ سے اس کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا. کسی کا غنا اور کسی کا فقر ہمیں بے انصافی کی اجازت نہیں دیتا. نہ کسی کے غنا کی وجہ سے اس کے لیے کوئی خاص معاملہ کیا جائے گا، نہ کسی کے محتاج اور فقیر ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ غلط معاملہ کیا جائے گا. تو یہ تو فقیر ہے چلو اس کو حق دے دو، چاہے اس کا حق نہیں بھی ہے. نہ کسی غنی کے غنا کی وجہ سے اس کے حق میں فیصلہ ہوگا، نہ کسی فقیر کے فقر کی وجہ سے اس کے حق میں فیصلہ ہوگا. اللہ دونوں سے زیادہ قریب ہے. فاللہ اولی بہما.
تو اللہ حکم دیتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان عدل کرو، انصاف کرو۔ جو شخص عدل کرتا ہے تو یہ اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ قیامت کے دن جن لوگوں کو اللہ کے عرش کے نیچے جگہ ملے گی، قیامت کے دن جب کسی شے کا سایہ نہیں ہوگا، اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، تو سب سے پہلے جس شخص کو، جن 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا، سب سے پہلے جس شخص کا ذکر کیا وہ کون ہے؟ الامام العادل، عدل کرنے والا امام، حکمران، جو عدل کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے۔ نبی سے بڑھ کر کون عادل ہو سکتا ہے؟ اور نبی کے خلفاء سے بڑھ کر سیدنا عمر فاروق، ان کا لقب بھی الفاروق، العادل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی نے الزام لگایا کہ آپ مالداروں کو دے رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے جو معاملہ کرتے تھے، اللہ کے حکم سے کرتے تھے۔ مال غنیمت میں آپ نے نئے مسلمان ہوئے فتح مکہ کے موقع پر، آپ نے نئے مسلمان ہونے والوں کو زیادہ سے زیادہ مال دے دیا، مال غنیمت ملا۔ تو ایک شخص جو اپنے آپ کو نبی سے بھی بڑھ کر سمجھنے لگا، نبی سے بھی زیادہ انصاف عدل کرنے والا سمجھنے لگا، ذوالخویسرہ کہنے لگا اے اللہ کے رسول انصاف کریں، آپ یہ جو نئے مسلمان ہوئے ہیں انہیں زیادہ دے رہے ہیں، ہمیں کم دے رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اگر میں عدل نہیں کروں گا تو پھر کون عدل کرے گا؟ فمن یعدل اذا لم اعدل، اگر میں عدل نہیں کروں تو کون عدل کرے گا؟ اللہ کا تو نام ہی العدل ہے، اور نبی سے بڑھ کر عادل کون ہوتا ہے؟ اور اسلام کا بہت بڑا حکم عدل کا ہے۔ تو جو عادل ہوتا ہے وہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور عدل کا مطلب کیا ہے؟ جیسے میں نے ذکر کیا، عدل کا مطلب ہے اللہ کے احکام، اللہ کے فیصلوں کے مطابق، اللہ کی وحی کے مطابق فیصلہ کرنا۔ اور اگر ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور ہم فیصلہ کرنے کے منصب پر فائز ہو جائیں تو اس سے بڑی خیانت کیا ہوگی، اور اس سے بڑی بے انصافی کیا ہوگی؟ ہم میں سے کوئی شخص ایک حاکم کے اور ایک قاضی کے منصب پر فائز ہو جائے، اسے پتہ ہی نہ ہو کہ اللہ کا فیصلہ اور اس اللہ کا حکم کیا ہے، اس نے پڑھا ہی نہیں قرآن کو، اس نے پڑھا ہی نہیں حدیث مبارکہ کو، اسے اللہ کے حکم کو پتہ ہی نہیں، وہ تو فیصلہ کر رہا ہے انگریز کے قانون کے مطابق، اللہ معاف کرے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قاضی 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک قاضی وہ ہے کہ جسے پتہ ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، وہ اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، کوئی دنیا داری، کوئی دنیاوی مفاد کے لیے، کوئی رشوت، کسی وجہ سے وہ صحیح فیصلے سے ارد گرد آگے پیچھے نہیں ہوتا، اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ، اسے پتہ ہے اللہ کا حکم کیا ہے، اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ فرمایا یہ قاضی جنت میں ہے، جنتی قاضی ہے، عدل کے ساتھ فیصلہ کر رہا ہے۔ دوسرا قاضی وہ ہے جسے پتہ ہے اللہ کا حکم کیا ہے، وہ عالم ہے، قرآن و سنت کو جانتا ہے، اسے پتہ ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، لیکن دنیاوی مفادات کی وجہ سے، رشوت کی وجہ سے، سفارش کی وجہ سے، دیگر معاملات کی وجہ سے وہ صحیح فیصلہ نہیں کرتا، غلط فیصلہ کرتا ہے، پتہ ہے صحیح بات کیا ہے، اس کو چھوڑ کر، اللہ کے حکم کو چھوڑ کر کوئی کسی اور کے مطابق، دنیاوی مفادات کے مطابق فیصلہ کر دیتا ہے، جہنمی شخص ہے والعیاذ باللہ۔ اور تیسرا شخص جسے پتہ ہی نہیں اللہ کا حکم کیا ہے، قرآن کا سنت کو پتہ ہی نہیں، وہ فیصلہ کر رہا ہے، اب وہ فیصلہ صحیح کر دے غلط کر دے، وہ جہنمی ہی جہنمی ہے، اسے پتہ ہی نہیں، وہ فیصلہ ہی جہالت کے ساتھ کر رہا ہے والعیاذ باللہ۔ تو جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب کوئی شخص عدل کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، کوئی حکمران، کوئی قاضی، تو اس کو اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، اور جو بندہ عدل کو چھوڑ دیتا ہے پھر اللہ اسے اسی کے حوالے کر دیتے ہیں، پھر وہ خود ہی وہ ذمہ داری سنبھالے، اور جس انسان کو اللہ ایک لمحے کے لیے بھی اس کے حوالے کر دیں، دنیا آخرت، دنیا کا سارا نظام تباہ ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی نگرانی اور اپنی حفاظت کو ایک لمحے کے لیے ہم سے ختم کر دیں تو یہ دنیا کا نظام نہیں صحیح نظام نہیں چل سکتا۔ جو شخص اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کرتا ہے وہ اللہ کی نگرانی میں ہوتا ہے، اللہ کی مدد ہر وقت اس کے شامل حال ہوتی ہے، اور جو شخص اللہ کے حکم کے مطابق، عدل کے مطابق نہیں چلتا تو اللہ اس کو اسی کے حوالے کر دیتے ہیں والعیاذ باللہ۔
تو فرمایا ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک اللہ تعالیٰ کتنی اچھی تمہیں نصیحت کرتے ہیں۔ یہ جو دو باتیں پیچھے بیان ہوئیں، اللہ کے سارے احکامات بہت خوبصورت، بہت فائدہ مند، بہت زبردست، عین انصاف کے مطابق ہیں، تو خاص طور پہ یہ دو حکم کتنے اچھے حکم ہیں، اور ان پر عمل کرنے والا کتنا خوش نصیب ہے، اور ان پر عمل نہ کرنے والا کتنا بد نصیب ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ ہے بہت سننے والا، بہت دیکھنے والا۔ اللہ کو بخوبی پتہ ہے کون خیانت کر رہا ہے، کون نااہل لوگوں کو منصب دے رہا ہے، کون بے انصافی کر رہا ہے، اللہ کو بڑا پتہ ہے، اور اللہ اس کے مطابق جزا اور سزا دیں گے، والعیاذ باللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے وہ لوگوں جنہیں ایمان کا دعویٰ ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو رسول کی، واولی الامر منکم، اور اپنے میں سے اولی الامر کی۔ اے وہ لوگوں جنہیں ایمان کا دعویٰ ہے، جو ایمان لائے ہو، تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے، تمہارا ایمان اس وقت مکمل ہوتا ہے، ورنہ ایمان کا دعویٰ ہی غلط ہے، جب اللہ کی اطاعت کرو گے، اللہ کی اطاعت کرو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور جس طرح اللہ کی اطاعت ہوتی ہے اسی طرح رسول کی اطاعت ہے۔ اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو، قرآن کی بات مانو، حدیث کی بات مانو۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اپنے میں سے اولی الامر کی۔ اولی الامر معاملے والے، حکم والے، مقام والے، مرتبے والے۔ کیا مراد ہے اس سے؟ بعض مفسرین نے ان سے مراد حکمران لیے ہیں، خلیفہ، اچھے نیک حکمران۔ بعض علماء نے اس سے مراد علماء لیے ہیں، کہ علماء کا بڑا مقام ہے، علماء کا بڑا مرتبہ ہے، حکمرانوں کا بڑا مقام ہے اسلام کے اندر، اگر وہ، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا، اگر وہ عدل کے ساتھ انصاف کرنے والے، اگر عدل کے ساتھ فیصلہ کرنے والے ہوں، تو یہ تو سب سے پہلے جنتی شخص ہے، الامام العادل، سب سے پہلے اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا قیامت کے دن۔ تو اللہ کی اطاعت کا حکم دیا، رسول کی اطاعت کا حکم دیا، اور اپنے میں سے اولی الامر کی اطاعت کا حکم دیا، وہ حکمران ہوں یا علماء ہوں، مختلف تفسیریں ہیں۔ لیکن جب اللہ اور رسول کی اطاعت کا حکم دیا تو اللہ کے لیے اطیعوا کا لفظ ہے، اور رسول کے لیے بھی اطیعوا کا لفظ الگ سے آیا۔ حالانکہ اگر اطیعوا کا لفظ نہ بھی آتا تو واو کے ساتھ بھی عطف ہو جاتا ہے۔ عام عبارت اس طرح بھی مستقیم ہو سکتی ہے، عربی عبارت اطیعوا اللہ والرسول واولی الامر، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اور اولی الامر کی، لیکن یہ عبارت اس طرح نہیں ہے۔ جب رسول کا ذکر آیا تو جس طرح اللہ کی اطاعت میں اطیعوا کا لفظ ہے الگ سے، اسی طرح اطیعوا الرسول میں بھی الگ سے اطیعوا کا لفظ موجود ہے۔ لیکن جب اولی الامر کی بات آئی تو وہاں اطیعوا کا لفظ الگ سے موجود نہیں ہے، وہاں عطف ہے اللہ پر اور رسول پر۔ اس سے علماء نے اس سے دلائل کیا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت مستقل بالذات ہوتی ہے، اس کے اندر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے، یہ عقل کے مطابق ہے کہ عقل کے خلاف ہے، میں فیصلہ کروں گا اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے بارے میں، غور کروں گا کہ اس کو مانا جائے یا نہ مانا جائے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت مستقل بالذات ہوتی ہے، غیر مشروط ہوتی ہے۔ اور جو اولی الامر ہیں ان کی اطاعت، چونکہ ان کی بھی اطاعت کا حکم ہے لیکن ان کے لیے الگ سے اطیعوا کا لفظ نہیں ہے، تو پتہ لگا ان کی اطاعت ہے، ان کی اطاعت کی اہمیت ہے اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے اندر ہو، اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ہو۔ ان کی اطاعت غیر مشروط نہیں ہے، کیونکہ یہ معصوم نہیں ہے، ان کی بات غلط ہو سکتی ہے، چاہے کتنے ہی نیک کیوں نہ ہوں، چاہے حکمران ہوں، چاہے علماء ہوں۔ فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق،
اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہو سکتی۔ اگر مخلوق کی بات اللہ کی بات سے ٹکرا جائے، اور رسول کی بات بھی اللہ کی بات ہوتی ہے، اگر کسی حکمران کی بات اللہ کی بات سے ٹکرا جائے یا حدیث سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ٹکرا جائے، تو اس کی اطاعت نہیں ہے امت پر، اس کی اطاعت نہیں ہے لوگوں پر۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ اور بعض احادیث میں ہے انما الطاعت فی المعروف، انما الطاعت فی المعروف، اطاعت تو معروف میں ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اصل میں یہ حدیث، اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے۔ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت کی تھی کہ اللہ کی بات ماننی ہے، نبی کی بات ماننی ہے، اور اللہ کے نبی اگر کسی کو حکمران مقرر کریں اس کی بات ماننی ہے، کیونکہ بعض حدیث میں آتا ہے من اطاع امیری فقد اطاعنی، جو بندہ میرے امیر کی اطاعت کرے اس نے در حقیقت میری اطاعت کی۔ تو امیر کی اطاعت کی بڑی اہمیت ہے اسلام کے اندر۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو امیر کی اطاعت کی تربیت کی، تو ایک دفعہ حضرت علی سے مروی حدیث ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا لڑائی کے لیے، ایک سریہ بھیجا۔ سریہ اس جماعت کو کہتے ہیں جو لڑنے کے لیے جائے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود نہ ہوں۔ وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا مِّنَ الْأَنصَارِ، آپ نے ان میں ایک حکمران مقرر کر دیا، انصار میں سے ایک امیر مقرر کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی جماعت کو بھیجتے تھے، چھوٹی جماعت ہو بڑی جماعت ہو، آپ امیر مقرر کرتے تھے۔ اسلام میں امیر مقرر کرنے کا حکم ہے۔ 3 لوگ بھی سفر کریں تو ان کا امیر ہونا چاہیے کوئی نہ کوئی۔ آپ نے ایک امیر مقرر کیا اور آپ نے انہیں حکم دیا کہ انہوں نے اس امیر کی اطاعت کرنی ہے۔ تو ایک دفعہ وہ امیر غصے ہوا، کوئی ناراض ہو گیا کسی بات پر، تو اس نے کہا لوگوں سے، کیا تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا تھا کہ تم نے میری اطاعت کرنی ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم تو دیا تھا۔ تو اس نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے، پھر میرا حکم یہ ہے کہ لکڑیاں جمع کرو اور آگ جلاؤ، اور پھر اس آگ میں داخل ہو جاؤ، اس آگ میں چھلانگیں لگا دو۔ اب دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا امیر کی اطاعت کرنی ہے، صحابہ کرام نے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی، لکڑیاں اکٹھی کیں، آگ جلائی، جمعوا حطبا، لکڑیاں اکٹھی کیں، آگ جلائی۔ جب انہوں نے آگ میں داخل ہونے کا ارادہ کیا، بعض لوگوں نے باقاعدہ آگ میں داخل ہونے کا ارادہ کر لیا، امیر کا حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں امیر کی اطاعت کا حکم دیا تھا۔ تو بعض لوگوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی تھی کہ ہم آگ سے بچ جائیں، ہم تو آپ پر اس لیے مان لائے تھے آگ سے بچ جائیں، تو ہم آگ میں ہی داخل ہو رہے ہیں۔ تو ابھی وہ اسی غور و فکر میں تھے کہ امیر کی بات ماننے یا نہ ماننے کہ آگ بجھ گئی اتنے دیر میں، اور اس دیر میں امیر کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا، اس نے بھی دوبارہ نہیں کہا۔ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کیا کہ یہ معاملہ ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ اس آگ میں داخل ہو جاتے تو کبھی اس آگ سے نہ نکل سکتے۔ کیا مطلب یہ اس امیر کا حکم غلط تھا۔ اگر وہ اس امیر غصے میں آیا اور اس نے غلط حکم دیا، تو اگر وہ امیر کی بات مان لیتے تو وہ اس آگ سے کبھی نکلنا نہ پاتے۔ یعنی امیر کی غلط بات نہیں ماننی چاہیے، چاہے اللہ اور اللہ کے رسول نے امیر کا حکم دیا ہے امیر کی بات ماننے کا، اسی طرح علماء کی بات ماننے کا حکم دیا ہے، علماء کی عزت و احترام واجب ہے۔ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا ولم یعرف لعالمنا حقا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو چھوٹے پر رحم نہ کرے، جو بڑے کی عزت نہ کرے اور عالم کا حق نہ پہچانے۔ عالم کا بڑا مقام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء سے سوال کرنے کا حکم دیا ہے، ان سے مسئلے پوچھنے کا حکم دیا ہے، لیکن اطاعت اگر ہوگی تو وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی ہوگی۔ عالم کی، حکمران کی اطاعت ہوگی تو وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں ہوگی تو ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ انما الطاعت فی المعروف، اطاعت تو معروف میں ہوتی ہے۔ اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق حکم ہو حکمران کا یا عالم کا تو اطاعت ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حکم اصل میں اس کا چلتا ہے جس نے پیدا کیا ہے، حکم دینے کا اختیار ہے ہی خالق کو۔
ایک مخلوق کو دوسری مخلوق کو اصلاً حکم دینے کا اختیار ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اپنی شان، اپنی عظمت بیان کرتے ہیں کہ اللہ تو وہ ذات ہیں کہ جنہوں نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، رات دن کو پیدا کیا، یہ پورا نظام چلایا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی عظمت بیان کر کے فرماتے ہیں سورہ اعراف آیت نمبر 54، تمہارا رب تو وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا 6 دنوں میں، پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ یغشی اللیل النہار، وہ ڈھانپ لیتا ہے رات سے دن کو، یطلبہ حثیثاً، پھر دن اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، دن آتا ہے پھر رات آتی ہے۔ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، اللہ نے تو سورج اور چاند کو بھی پیدا کیا، مسخر کیا، سورج اور چاند کو اور ستاروں کو جو اللہ کے حکم سے مسخر ہے۔ جب اللہ کی اتنی عظمت ہے، جب اللہ کی اتنی قدرت ہے، تو فرمایا الا لہ الخلق والامر، خبردار اللہ کے لیے ہی خلق ہے اور اللہ کے لیے ہی امر ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی بتایا کہ جس اللہ رب العالمین نے کائنات کو پیدا کیا ہے، زمین و آسمان کو، سورج چاند ستاروں کو، ہر چیز کو، انسانوں کو، جنوں کو، تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے، تو جس نے پیدا کیا ہے حکم اسی کا چلنا چاہیے۔ الا لہ الخلق والامر، خبردار جس کے لیے جس نے تخلیق کیا ہے حکم بھی دینے کا اہل وہی ہے، حکم اس کا ہی ماننا چاہیے۔ تبارک اللہ رب العالمین، بابرکت اللہ رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو اطاعت اگر ہوگی، حکم اگر چلے گا تو وہ خالق کائنات کا، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہم پر حکم چلائے، وہ حکم دے، جو وہ حکم دے ہم مانیں، جس سے وہ روکے ہم رکیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین قرآن کریم میں جگہ جگہ فرماتے ہیں ان الحکم الا للہ، اگر کوئی حکم دینے کا، فیصلہ کرنے کا اختیار ہے تو وہ اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ فیصلہ کرنے کا اختیار اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ امر اللہ تعبدوا الا ایہ، اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم نہ عبادت کرو مگر اسی کی۔ پیچھے اللہ فیصلے کی بات کر رہے ہیں، حکم دینے کی بات کر رہے ہیں، اور آگے اللہ تعالیٰ عبادت کی بات کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات ماننا جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو، یہ در حقیقت اس کی عبادت کرنے کے مترادف ہے، یہ اس کو رب ماننے کے مترادف ہے۔ ذالک الدین القیم، یہ مضبوط دین ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ قرآن کریم میں کئی جگہ اللہ فرماتے ہیں ان الحکم الا للہ، بعض جگہ پر اللہ فرماتے ہیں فالحکم للہ العلی الکبیر، سورہ غافر، سورہ مومن آیت نمبر 12۔ سارا کا سارا حکم اللہ کے لیے ہے جو سب سے بلند ہے، سب سے بڑا ہے۔ حکم اللہ کا ہے، کسی اور کا حکم نہیں ہو سکتا۔ جب حکم اللہ کا ہے، کیونکہ اللہ نے پیدا کیا ہے، ہر چیز کو اللہ نے ہمارے لیے مسخر کیا ہے، ہر نعمت اللہ نے دی ہے، تو حکم اللہ کا چلے گا۔ تو پھر جب اللہ کا حکم چلے گا تو حلال و حرام کرنا ہو، دیگر احکامات ہوں، وہ صرف اللہ کے چلیں گے اور کسی کے نہیں چلیں گے۔ اس کائنات کے اندر اگر حکم چلے گا، نظام چلے گا، تو وہ خالق کا چلے گا، مخلوق کا نہیں چلے گا۔ کوئی بھی ہو، کوئی کتنا عقل مند کیوں نہ ہو، کوئی دنیا کے اندر کوئی جو ہے وہ سپر پاور ہی کیوں نہ ہو، اگر حکم چلے گا تو وہ خالق کائنات کا، اللہ رب العالمین کا چلے گا۔ اس لیے جو لوگ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے حکم کی اور کسی اور کے بات ماننے کی بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ شدید ناراض ہوتے ہیں اس پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حلال اور حرام کرنا ہو، یہ اللہ کا حق ہے، اور جو لوگ یہ حلال حرام کرنے کا حق اللہ کے علاوہ کسی اور کو دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ شدید ناراضگی کا اظہار فرماتے ہیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 59 اللہ فرماتے ہیں قل ارائیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا، کہہ دیجئے ذرا مجھے بتاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے رزق نازل کیا، تم نے خود ہی اس رزق میں حلال و حرام بنا لیے۔ جی شراب یا اللہ کی حرام کردہ چیزیں، اگر تم اللہ کے حلال حرام کردہ چیزوں کو نہیں مانو گے تو گویا کہ تم اپنے آپ کو حلال کرنے کا اختیار دے رہے ہو۔
اگر اللہ نے کچھ چیزیں تمہارے لیے حلال کی ہیں، تم ان کو اپنے اوپر حرام کر دیتے ہو، تو گویا کہ حلال و حرام کرنے کا حق تم اپنے آپ کو دے رہے ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں قل اللہ اذن لکم، کہہ دیجیے کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی، ام علی اللہ تفترون، یا تم اللہ پہ جھوٹ گھڑ رہے ہو۔ یعنی اپنی طرف سے حلال حرام کر لینا، اللہ کے حلال حرام کو چھوڑ کر اللہ پہ جھوٹ ہے، اللہ پر افتراء ہے۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، اللہ کہتے ہیں کہ کیا ان کے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین میں ایسی چیزیں وضع کر دی ہیں جن کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ یہ دین سارے کا سارا اللہ کا ہے، اس کائنات میں نظام چلے گا تو اللہ کا چلے گا، کسی اور کا نظام نہیں چلے گا، اللہ کا چلے گا یا اللہ کے نبی جو اللہ کا حکم بتائیں ہمیں۔ کیونکہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ اللہ رسول کو بھیجتے ہی اس لیے ہیں کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے۔ اگر اللہ اور رسول کی اطاعت کو چھوڑ کر کسی کی بات مانی جائے، کسی عالم کی بات مانی جائے، کسی حکمران کی بات مانی جائے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے خلاف ہو، تو گویا کہ اسے رب بنا لیا گیا۔ اور اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت غیر مشروط ہے، کیونکہ اللہ کے رسول غلط بات نہیں کہتے، اللہ کی بات غلط نہیں ہوتی، باقی ہر ایک کی بات غلط ہو سکتی ہے۔ اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق ہو تو مان لی جائے، ورنہ پھر ان کی بات نہ مانی جائے۔ چلیں انشاءاللہ کل باقی کل سبحانک اللہ